صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم. یہ اذکار ہے ناظرین کرام، اور آج آغاز جمعۃ المبارک کا انہی اذکار سے ہم کرتے ہیں. ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کرنی ہے، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، میں بات کر رہی ہوں سمینہ. جی سمینہ صاحبہ فرمائیے. میں جو ہے آپ کے جو شو ہے اس میں آپ کو میسج کرتی ہوں، لیکن جواب دینے کے لیے میرے میسج واپس آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا جی، ابھی تو بتائیے کہ کیا آپ نے کس لیے فون کیا ہے، یہ بتائیے. میں بس یہ جمعے کی فضیلت آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کے لیے بولنا چاہ رہی تھی کچھ کہ جمعہ اچھا دن ہے بہت مجھے، اور آپ جو بتاتے ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. چلے بہت شکریہ. میں ذرا ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، تو وہ بات یہ تھی کہ اگر آپ کو موقع ملے، اور ضرور موقع ملنا چاہیے، رمضان المبارک میں تو زیادہ موقع ملنا چاہیے، آج جمعۃ المبارک ہے، تو دو صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جمعے میں جب بھی جمعہ ملے تو ان صورتوں کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. ایک تو ہے سورہ واقعہ اور ایک ہے سورہ کہف. تو مصروفیات میں سے وقت نکال کر، ویسے تو اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ اللہ کے کلام کے لیے مصروفیات میں سے وقت نکالیں، مصروفیات سے کہیے کہ وہ رک جائے کہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں، ان کو پڑھیں گے کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات اگر ان کو ہم یاد کر لیں، یا تو ہم پہلی 10 یاد کر لیں یا پھر آخری 10 یاد کر لیں، تو دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دی. جتنا زیادہ آج کے دن آپ درود پڑھ سکتے ہیں، سب سے بہترین آج کا ذکر درود ہے. درود تو ہر وقت کا ذکر ہے، ہر لمحے کا ذکر ہے، درود ہی بلکہ ذکر ہے. لیکن اگر آپ جمعے کے دن خاص طور پر اس کی تعداد میں اضافہ کر دیں تو پھر آپ دیکھیے کہ رحمتوں کی، برکتوں کی اور عنایتوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. تو میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اب آج ہی کے دن میں چاہتا تھا کہ اس بات کا اعلان کروں. ہماری ٹیم کے لوگ کہہ رہے تھے کل سے کہ آپ کہہ دیجئے، لیکن میں نے سوچا کہ جمعہ آ جائے تو جمعے کو کہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ویسے تو جیو نیوز پر اور جیو نیٹ ورک پر اور آگ ٹیلی ویژن پر اس کے ٹکر چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، یعنی جو 25ویں شب ہوگی، ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم شب پہچان کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں کی شرکت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. خواتین کے لیے انتہائی پردے کا انتظام ہے، اور وہ بہت بے فکر ہو کر آ سکتی ہیں، اس لیے کہ نہ صرف پردے کا انتظام ہے بلکہ جو خواتین کے دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے لیے ہم سب مخصوص جگہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادت بھی کر سکیں. یہ شب پہچان دراصل شب دعا بھی ہوگی، ہم سب مل کر دعا کریں گے. اور 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے ناظرین کرام کہ ہمارا وطن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جو ہمیں ملا ہے، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو اور ویسے بھی ایک اچھی بات یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ شب قدر کا تعین نہیں ہے، اور ہم نے یہ نہ جانے کیوں مخصوص کر لیا ہے کہ 27ویں شب ہی شاید شب قدر ہوتی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح سے ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ زندگی دے تو اس سے پہلے ہم نے 29ویں شب بھی کی تھی، جب ہم جیو ٹیلی ویژن پر 2009 کی جو ہماری دعا تھی تو وہ 29ویں شب تھی. اس کے علاوہ 27ویں شب بھی ہم نے کی ہے. اب 25ویں شب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو 25ویں شب انشاءاللہ شب پہچان کا ہم نے اسے نام دیا ہے، اور آپ سب سے ملتمس ہوں کہ بہت جلد رجسٹریشن کرا لیں، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد رجسٹریشن نہیں ہوگی. ایسا ہی کچھ رمضان سے پہلے ہوا تھا، ہم نے
رمضان کی ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے ٹکر چلایا تھا کہ بھئی آپ لوگ شرکت کر لیں، تو زیادہ توجہ نہیں دی گئی. اب بھرپور رجسٹریشن کی کالز آ رہی ہیں اور ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم کسی کو مدعو نہیں کر سکتے کیونکہ روزانہ کے جو ہمارے 500 مہمان ہیں وہ پہلے سے ہی سارے کے سارے اس میں پہلے سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اور جتنے لوگ ہمارے رجسٹرڈ ہوئے ہیں 30 رمضان المبارک تک یہاں پر شہر رمضان میں، وہ سب کے سب آلریڈی شب پہچان کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو وہ لوگ سب آئیں گے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو یہاں پر آ چکے ہیں ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اب مزید ہمارے جو ناظرین ہیں جو حاضرین بن کر آنا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر ابھی سے شروع کر دیں ٹیلی فون لائن پر. لیکن یہ صرف فیملیز اس میں آ سکتی ہیں. بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاندانوں کو ہم یہاں پر شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. آپ ضرور تشریف لائیے. مائیں بہنیں بہت اطمینان کے ساتھ آ سکتی ہیں، اور میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان بھی ضرور تشریف لائیں. ظاہر ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں گے. بہت اچھی دعائیں بھی ہوں گی، نعتیں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس دن یہ اظہار تشکر کے طور پر کہ اس نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خاص طور پر اپنے ملک کے لیے بھی ہم سب مل کر دعا کریں گے. اب میں وقفے میں جانے سے قبل آپ سے سوال کر لیتا ہوں. آج کا سوال جو عمرے کا سوال ہے، اور ماشاءاللہ روزانہ ہی عمرے کا ٹکٹ جا رہا ہے، اور آج دیکھنا ہے ابھی تک کراچی سے ایک عمرے کا ٹکٹ گیا ہے، لاہور سے ماشاءاللہ 2 جا چکے ہیں، اور ایک فیصل آباد سے جا چکا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کون سا شہر ہے جو آج عمرے کا ٹکٹ جیتنے میں کامیاب ہوگا. سوال بہت آسان ہوتا ہے لیکن ایس ایم ایس پر منحصر ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب جواب دیں وہ ایک ہی ایس ایم ایس کریں. آپ جتنے زیادہ ایس ایم ایس کریں گے اتنے زیادہ آپ کے جیتنے کے مواقع ہوں گے. تو سوال میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. بہت آسان سا سوال ہے، اور اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو بالکل آپ کو ظاہر عمرے کا ٹکٹ مل جائے گا. ہمیں یہ بتائیے گا آپ کے بن یامین کس پیغمبر کے بھائی ہیں؟ بن یامین کس پیغمبر کے بھائی ہیں؟ سوال پھر سن لیجئے. بن یامین کس پیغمبر کے بھائی ہیں؟ جواب دینے کے لیے AAA لکھنا ہے، آپ کو اسپیس دینا ہے، جواب لکھنا ہے، اور 436 پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، ورنہ قرآن اندازی میں شامل نہیں ہو سکیں گے. جتنے زیادہ ایس ایم ایس اتنے زیادہ شرکت کے مواقع. بن یامین کس کے بھائی ہیں؟ یہ آج کا عمرے کا سوال ہے. شب پہچان میں شرکت کے لیے ٹیلی فون لائن 24 گھنٹے اوپن ہے. جو اسکرین پر اس وقت نمبرز آ رہے ہیں آپ ان پر کال کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کرا دیجئے اپنی فیملی کی. ہم منتظر ہیں، میں منتظر ہوں آپ کا. ہم سب مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ. 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب ایک چھوٹا سا وقفہ. جمعہ مبارک سب کو، جمعہ کریم، جمعہ مبارک، جمعہ مبروک. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.